حدیث مبارکہ البخاری میں یہ مرکوز ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو یہ عمل کرتے ہوئے پاؤ تو اس کو فوراً اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس گھر میں فوراً ہی اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، فقیری محتاجی اس گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے، شیطان ان کے گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ان کے گھر میں کون سی خطائیں، بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں۔ جو عورت یہ عمل کر بیٹھے اس پر اللہ تبارک و تعالی ہر پر لعنت بھیجتا ہے اور ان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ رشتہ مقدس ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگو، خداوند کریم کے احکامات سے نہ کوئی مقدس ہوگا نہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے برتر ہیں، ان کے احکامات بھی سب سے برتر ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دو تو بس اسے نکال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 ایسی محترم عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم صادر فرماتے ہیں کہ اس کی تعظیم کیا کرو۔ وہ عورتیں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ صرف ایک ایسی عورت ہے جس کو اللہ تعالی نے لعنت دے رکھی ہے، اور اس عورت کو گھر سے نکالنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے، اور اس عورت کا عمل بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے عمل پر اس عورت کو لعنت بھیجی ہے۔ سب سے پہلے وہ خوش نصیب 5 عورتیں جن عورتوں میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ ان کا رب تعالی اس سے راضی ہو گیا۔ سمجھو اللہ کی قدرت اس عورت پر مہربان ہو گئی۔ اللہ تعالی کی اپنی بندی سے محبت کی 5 نشانیاں کہ اگر کسی میں یہ ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا عمل ہے یا عورت کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا عمل ہے، اس عمل سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی نشانی جس عورت میں ظاہر ہو جائے وہ ہے اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کا مال و دولت اور عزت و وقار اس بندے سے کو ہی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ جو عبادت کی محبت، ان کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر و اذکار سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایسے پیارا بنا لیا ہے، بہت زیادہ پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائشیں بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو بندہ آزمائش کے وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے، یعنی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، یا میں تنگ دست کیوں ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، میں تو دین کا کاربند ہوں یا کاربند تھی، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ بڑے توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جایا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، یا اس مٹی کے برتن میں کوئی دراڑ تو نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے
بھی آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں جنت میں جا رہا تھا، کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بلال حبشی ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ چل تو وہ زمین پر رہے لیکن ان کی آہٹ ساتواں آسمان پر جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہارے پیدل چلنے کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دیا ہوا درس آج تک نہیں بھولا، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت وضو کر لیتا ہوں، تبھی 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے عمل پر کاربند ہوا چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کے آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے، اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نیکوکار عورت کی تیسری نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کتنے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمانے سے پہلے آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو یہ اللہ کا محبوب بندہ یا بندی ہے، پیارا بن چکا ہے، اور تمہارا تمام نورانی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کے نوری مخلوقات بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ہر وقت خوش رہتا ہے یا رہتی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی انسان نہیں ہے، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہوگا، یہ خوش ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید ہوتا ہے، امیدوار ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے، اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتے ہیں۔
नंबर 4, वो अपनी माल और दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिज्क में बरकत पैदा फरमा करते हैं। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, वो रिज्क ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देते हैं, यानी जब अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि औरत की ज़िम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब हाथ जोड़कर अर्ज करने लगा, ऐ अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, न मेरे कपड़े की देखभाल करती है, न घर की सफाई अच्छी तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना या गुस्सा करना सही है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम काज वाजिब है। याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो औलाद की अच्छी तरह परवरिश करे और अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर बीवी अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम कम के घर काज की बात कर रहे हो, अगर खुशी से घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, ये उसका बड़प्पन है, उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक ये औरत घर का काम काज कर रही है उसके लिए इबादत लिखते रहो। वो वक्त जो औरत घर के काम काज में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर किसी औरत पर मर्द जुल्म करे, घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़ हिसाब अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हक़ीर समझा, उनको गुलाम समझा। मोहतरम नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, घर में औरत पर जुल्म करना कैसा अमल है। अमीर मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी रास्ते से गुजर रहे थे कि देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके करीब गए और फरमाने लगे, आए शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलसी, परेशानी और रिज़्क में तंगदस्ती का सबब बन जाएगी। ये तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में पड़ी रहती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज़्क के फरिश्ते नहीं आते और यूं उस घर में रहने वाले मर्दों के रिज़्क की राहें तंग होने लगती हैं और यूं वो परेशानी और मुफलसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी होती है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क में फरावानी हो और इज़्ज़त शोहरत दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल करम से तुम इज़्ज़त शोहरत दौलत फरावानी सब पाओगे। मोहतरम नाज़रीन, इसी तरह का एक और वाक़या है कि एक मरतबा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास तशरीफ़ लेकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने इसे अपने लिए ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना गया है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको ग़ुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ा उसे हक़ीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्र गुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत और अपने ऊपर ले आना। आने वाले वक्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो इसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। इस बदकार औरत की निशानी जिसको घर से निकालने का हुक्म दिया गया है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं
ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس عورت کو اپنے گھروں سے نکال دو، وہ عورت یہ ہے کہ اس عورت کا رہن سہن پہننا مردوں جیسا عمل کرتی ہو، یعنی مردوں سے مشابہت کا عمل کرتی ہو، یعنی بال کٹواتی ہو، کپڑے مردوں جیسے پہنتی ہو، اس کا طریقہ کار بولنے کا اٹھنے کا مردوں جیسا کرے، اس عورت کو اپنے گھروں سے فوراً نکال دو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے رحمت بنائے، ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔